اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز تصوف آستانہ اقدس سرکار خواجہ قطب الدین با اختیار کاکی سے تصوف کا یہ خادم صوفی غیاث الدین ایک بار پھر آپ کے سامنے تصوف کی تعلیم لے کر حاضر ہوا ہے، قبول فرمائیے۔ آج کی جو بات چیت ہے اس کا عنوان ہے تعلیمات سرکار خواجہ قطب الدین با اختیار کاکی قدوس سرہ العزیز۔ یہ تصوف کا خادم آج آپ کے سامنے سرکار خواجہ قطب الدین با اختیار کاکی قدوس سرہ العزیز نے جو فرمایا اور جو مرکز تصوف سے دیوان شائع ہوا، چھپا، اس کے ذریعے سرکار کے کچھ فرمان آپ کے سامنے رکھ رہا ہے، اس گزارش کے ساتھ کہ آپ اسے سمجھیں، سمجھ کر عمل میں لائیں۔ پہلے سمجھ لیں، خوب اچھی طرح سمجھ لیں، تو ہم اور آپ مل کر اس سفر پر آگے چلتے ہیں، اس تصوف کے سفر پر، اور کچھ نئی منزلوں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سرکار خواجہ قطب الدین با اختیار کاکی کا دیوان جو فارسی میں چھپا تھا وہ کافی بھاری تھا، تو اس کو اردو میں ترجمہ کرنے کے ارادے سے جب سوچا گیا تو اس کے 4 حصے بنوائے گئے۔ تو یہ تصوف کا خادم اس وقت جو آپ کے سامنے شعر پیش کر رہا ہے، دنیا اسے دیوان کہتی ہے، شاعری کا مجموعہ، غزل، لیکن یہ تصوف کا خادم اسے تصوف کی تعلیم، سرکار کی تعلیم سمجھ کر ہی اخذ کرتا ہے۔ سرکار خواجہ قطب الدین با اختیار کاکی فارسی میں فرما رہے ہیں، مارا بغیر عشق نہ مذہب نہ ملت است۔ فارسی میں واند کسے کے گوش کند داستان ماں۔ اب اس کا ترجمہ، اور اگر آپ نے ترجمہ بہت دھیان سے سن لیا اور سمجھ لیا تو بہت ساری باتیں، کافی کچھ دھول جو آپ کی عقل پر ہے وہ کافی کچھ ہٹے گی اور سمجھ میں آئے گا کہ تصوف ہوتا کیا ہے۔ میرے لیے عشق کے سوا کوئی مذہب اور ملت نہیں ہے۔ اب آپ سرکار خواجہ قطب الدین با اختیار کاکی کو رسمی مسلمان نہیں کہہ سکتے،
جب سرکار خواجہ قطب الدین بااختیار کاکی خود فرما رہے ہیں کہ میرے لیے عشق کے سوا کوئی مذہب اور ملت نہیں ہے، یہ بات سب نہیں جانتے، یہ بات وہ شخص جانتا ہے جو میری داستان سنتا ہے۔ اس بات سے یہ تو کلیئر ہو گیا کہ جو لوگ سرکار خواجہ قطب الدین بااختیار کاکی کو اسلام مذہب کے دائرے میں قید کرنا چاہتے ہیں وہ ایک بہت بڑی بھول میں ہیں، کیونکہ سرکار خواجہ قطب الدین بااختیار کاکی نے خود فرما دیا کہ میرے لیے عشق کے سوا کوئی مذہب اور ملت نہیں ہے، میں صرف عاشق ہوں، میرا کوئی مذہب نہیں ہے، میرا کوئی دین نہیں ہے۔ قرآن میں آیت ہے، تم اپنے باپ ابراہیم کے دین پر قائم رہو۔ کئی لوگ دین محمدی اور بہت کچھ نہ جانے کیا کیا غلط سمجھتے رہتے ہیں۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے عین ہو بہو آج صوفی غیاث الدین عام طور پر پورے ہوش و حواس میں بنا کسی سکر یا نشے کی حالت میں یہ بیان کرتا ہے کہ میرا بھی کوئی مذہب نہیں ہے، میں تصوف کا یہ خادم نہ مسلمان ہے، نہ ہندو ہے اور نہ ہی ناستک ہے۔ یہ اعلان کر کے یہ صوفی غیاث الدین دراصل اپنے پیشوا کی سنت پر قائم ہو رہا ہے۔ آج کے بعد مجھے اس خادم کو کسی مذہب سے جڑا ہوا نہ سمجھا جائے، یہ گزارش ہے۔ اب ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ جو دیوان دوسرے حصے کے نام سے چھپا، اس حصے میں سے کچھ شعر آپ کی پیش خدمت ہیں، اس سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ نہ تو سرکار خواجہ قطب الدین بااختیار کاکی نے ریچولسٹک رسمی عبادتوں کا ذکر کیا، نہ روزے کا، نہ نماز کا، نہ حج کا۔ توحید، عشق اور معرفت، اس کے علاوہ جتنے بھی آج کل رسمی رواجی جو چل رہے ہیں ان میں کسی کا وہ ذکر ہے نہیں۔ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کہنے کو تو یہ غزل نمبر 149 ہے، لیکن مانیے کہ یہ غزل کہنا غلط ہو جائے گا کیونکہ غزل کے معنی بدل گئے ہیں۔ اسے تو ہمیں اور آپ کو، سالک کو، مرید کو، طالب کو، سچائی کے طلبگار کو، حق کے طلبگار کو تعلیم سمجھنا چاہیے۔
جو تیری گلی میں بلند اور بالا نہیں ہوتا وہ تیرے حرم میں تیرا محرم اور ہمدم نہیں ہوتا۔ محاورے میں فرمایا گیا ہے جو تیری گلی میں اونچا نہیں ہوتا وہ تیرے چار دیواری میں تیرا نزدیک اور ہمدم دوست نہیں ہوتا۔ وہ تیرا خوبصورت چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس بات کو ذرا غور سے سمجھیے۔ سرکار فرما رہے ہیں وہ تیرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، یعنی اسی دنیا میں چہرہ نہیں دیکھ سکتا، یعنی اسی دنیا میں باری تعالیٰ کا چہرہ دیکھنا ممکن ہے، یعنی اسی دنیا میں اسی زندگی میں معرفت حاصل کر لینا باری تعالیٰ کی ممکن ہے۔ یہ ایک بہت لمبے وقت سے بولا گیا جھوٹ ہے کہ صرف موت کے بعد ہی دیدار خداوندی ہوتا ہے۔ جھوٹ ہے یہ بات جو اس سے ثابت ہوتی ہے۔ وہ تیرا خوبصورت چہرہ نہیں دیکھ سکتا جو رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیروں میں آپ دیدہ نہ ہوتا ہو، جس کی آنکھیں نم نہ ہو جاتی ہوں تیری یاد میں رات کے اندھیروں میں، وہ اس زندگی میں تیرا خوبصورت چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ جو تیرے عشق سے اپنا بدن نہیں پگھلاتا، جو تیرے عشق سے، تیری یاد سے، تیری محبت سے اپنا بدن نہیں پگھلاتا، اس کا دل تیرے رخسار کی چمک سے خوش نہیں ہوتا، بیکار ہے وہ۔ جس کا دل تیرے غم کی تلوار سے زخمی نہیں ہوتا، اس کا غم زدہ دل مرہم کے لائق بھی نہیں ہوتا۔ یہ تصوف کا خادم آپ سے گزارش کر رہا ہے کہ یہ الفاظ نہیں ہیں، یہ بیش قیمتی، بے حد قیمتی موتی ہیں۔ اگر یہ تصوف کا خادم کے ذریعے آپ تک اس کا مفہوم پہنچا، اس کا مرم پہنچا، تو یقیناً آپ بدلیں گے۔ آج کی بات چیت کے بعد کل آپ ایسے نہیں رہیں گے جیسے آپ اب ہیں۔ بات صرف آپ کے سمجھ لینے کی ہے کہ آپ سمجھ لیں۔ جو راز ازل ہی سے تیری بارگاہ کا دھتکارا ہوا ہو گیا ہے، وہ عمر بھر چاہے جتنی کوشش کر لے
دراصل یہ بات کہنا اب بہت ضروری ہو گیا ہے کہ جس نے فارسی سے اردو میں یہ ترجمہ کیا ہے ان کی یہ کمی ہے، صحیح لفظ جو آئیں گے وہ آئیں گے جو ازل ہی سے تیری بارگاہ میں، یہاں راز لفظ نہیں ہے کیونکہ فارسی میں لکھا ہوا ہے ہر کے از، روز ازل، راز کی جگہ یہاں روز ہونا چاہیے تھا، اس دن جو روز ازل ہی سے تیری بارگاہ کا دھتکارا ہوا ہو گیا، وہ عمر بھر چاہے جتنی کوشش کر لے مریم کا عیسیٰ نہیں ہوتا۔ جو اپنے دل سے طبیعت کی زنگ نہیں دور کرتا۔ ہاں اب بات تھوڑی قیمتی ہے۔ ایک تو حقیقی دل اور دوسرے طبیعت سے یہاں مراد خواہش ہے۔ سینکڑوں خواہشیں پیدا ہوتی ہیں ہمارے، تو یہاں فرما رہے ہیں سرکار جو اپنے دل سے طبیعت کی زنگ نہیں دور کرتا، ان خواہشوں کو دور نہیں کرتا، وہ دنیا میں سورج کی طرح روشن اور تابناک نہیں ہوتا۔ اے قطب الدین قدوس العزیز مقطع ہے۔ اسے رکھ لو جس نے تیرے عشق کے غم سے خود کو پگھلا دیا ہے اور تیرے جمال کے سورج کے سامنے معزز نہ ہوا۔ جو اپنے آپ سے فنا ہو گیا وہ اپنے خدا سے آشنا ہو گیا۔ جو خود مٹ گیا، جس نے اپنی خود ہی مٹا دی، اس کو معرفت ہو گئی۔ سوال اس زندگی یا آخرت کا تو ہے ہی نہیں۔ تو کچھ ہو جا کہ تیری قیمت بڑھے۔ ہے درد، پیار، محبت دیکھیے انسان کے لیے، تو کچھ ہو جا کہ تیری قیمت بڑھے۔ جو کچھ ہو جاتا ہے، جو کچھ ہو جاتا ہے وہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ یہاں مراد روحانی بلندیاں پانے سے ہے۔ عاشقوں کا نشانہ دوسرا ہوتا ہے۔ عاشق عام لوگوں سے جدا ہوتا ہے۔ اگرچہ ظاہر میں چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، لیکن اس کے باطن کا قبلہ خدا ہوتا ہے۔ یہ خاص ہے، اس لیے دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اگرچہ ظاہر میں چہرہ قبلہ کی طرف ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر کا قبلہ خدا ہوتا ہے۔ باطن یعنی اندر۔ اس کی بارگاہ میں خود سے چھٹکارے کے لیے اس کا کام ہمیشہ دعا ہوتا ہے۔ سالک جو اپنے آپ سے چھوٹنا چاہتا ہے، جو خود ہی مٹانا چاہتا ہے، اس کا کام اس کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرنا ہوتا ہے۔ اور دعا بھی کیا؟
خود ہی مٹ جانے کی۔ کعبے کے راستے میں رہنما کے ساتھ ہی پہنچنا ہوتا ہے کہ وہاں جو بھی گیا ہے اس کا رہنما ہوگا۔ کعبے کے راستے میں رہنما سے مراد یہاں پر پیر و مرشد سے ہے، اور کعبے سے مراد باری تعالیٰ کا اصلی گھر ہے، یہ جو مکہ میں موجود ہے، جسے اللہ کا گھر مانا جاتا ہے۔ اس شعر میں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ کعبے کے راستے میں، اللہ کے راستے میں رہنما پیر و مرشد کے ساتھ ہی پہنچنا ہوتا ہے کہ وہاں جو بھی گیا ہے اس کا رہنما ہوگا۔ باری تعالیٰ کی معرفت جس کو بھی حاصل ہوئی ہے، جو بھی مقام قرب تک پہنچا ہے، اس کے لیے پیر ہونا ضروری ہے، مرشد ہونا ضروری ہے۔ اس عاشق کا رکھوالا درد عشق ہوتا ہے، بے درد کے لیے وہ کیا ہوگی؟ مختار ہے اے قطب الدین قدوس العزیز کے حال سے وہ آگاہ نہیں جو غیر سے آشنا ہوگا۔ جو ذرا سا بھی، جس کے دل میں ذرا سی بھی کسی اور چیز سے پہچان ہوگی، رجحان ہوگا، توجہ ہوگی، اے قطب الدین کے حال سے وہ آگاہ نہیں ہو سکتا، آگاہ ہوگا ہی نہیں، آگاہ نہیں جو غیر سے آشنا ہوگا، جس کی جان پہچان کسی اور سے ہوگی۔ اب اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی عاجزانہ گزارش ہے، اس بات چیت کو سنیے، بار بار سنیے، اور ایگزامپل تو بڑا عجیب ہے، لیکن تصوف میں ایگزامپل دینا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ ان لفظوں کی جگالی کیجئے، جس طریقے سے بھینس ایک بار میں سارا کھانا کھا لیتی ہے اور وہ اس کے ایک حصے میں جاتا ہے، پھر وہ اس کھانے کو گلے کے ذریعے منہ میں لا کر جگالی کرتی ہے، اور اس کا رس اور اس کے جو ست ہوتے ہیں ان کو اپنے اندر جذب کرتی ہے، پچاتی ہے، پچنے کے قابل بناتی ہے۔ اسی طریقے سے تصوف میں یہ ضروری ہے کہ تصوف کی تعلیم کو عقل کے دانتوں سے جگالی کی جائے، یعنی بار بار اس بات کو سوچا جائے، سرکار نے کیا فرمایا، یہ کیوں فرمایا، یہ اب تک ہمیں کیوں پتہ نہیں تھا۔ اسے جگالی کرنا ہی کہیں گے، بار بار غور و فکر کرنا، سوچنا، اور سوچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ فرصت کے لمحات میں اس بات چیت کو لکھیں کہ سرکار خواجہ قطب الدین با اختیار کاکی نے اپنی حیات مبارکہ میں
عشق، عاشق، قبلہ، کعبہ، توحید کس حقیقت کو فرمایا اور رسموں کا ذکر کیوں کر نہیں کیا، اور ان کے نام پر جو آج کل بہتان لگائے جاتے ہیں ان کے جھوٹ ہونے کے سچ ہونے کا ان جو بہتان لگائے جاتے ہیں وہ جھوٹ ہیں، ان کے سچ ہونے کا ثبوت آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ غور کیجئے، بس اس تصوف کے خادم کی یہی گزارش ہے کہ جتنا آپ غور کریں گے اتنے ہی نئے معنی آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ اپنے آپ کو روحانی بلندیوں پہ پہنچانے کے لیے بار بار سنیے، غور سے سنیے، سمجھیے، عمل کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی تصوف کا یہ خادم آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔